کیا بتاؤں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 4 مئی سن 2020 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 413 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 10 کے بقیہ سوالات شیخ محترم اور دوسری جگہوں سے یہ سوالات بہت زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا عورت کی امامت کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تراویح میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا؟ فرائض کے لیے کیا الگ طریقہ کار ہوگا؟ متعدد صحابیات اللہ کے رسول زمانے میں ام ورقہ عورتوں کی اپنے اہل خانہ کی امامت کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ، ان تمام کے بارے میں ہے کہ وہ عورتوں کی امامت کرتی تھیں۔ البتہ اس میں صراحت ہے کہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوتی تھی۔ تو ہر نماز کا یہی حکم ہے، چاہے وہ فرائض ہیں چاہے وہ نوافل ہیں، کہ عورت کی امامت کر سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ آگے نہ کھڑے ہو کر کے درمیان میں کھڑی ہوگی، صف جو ہے اس کے دائیں بائیں سے لگائی جائے گی اور امامت کرے گی، اس کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں گی۔ یعنی بالکل تھوڑا سا بھی آگے ہونا نہیں، برابر سے، بالکل اسی صف میں۔ جی جی جی، چاہے فرائض ہو چاہے تراویح ہو، ہر ایک کوئی فرق نہیں ہے، چاہے فرائض میں یا نوافل میں۔ اگر بچی ہو تو اس میں امامت؟ بچی ہے، اگر سمجھدار بچی ہے، 10 سال 11 سال 12 سال کی، نماز کے موٹے موٹے مسائل کو جانتی ہے، طہارت کو جانتی ہے، تو پڑھا سکتی ہے، کوئی بات نہیں۔ نوافل میں تو جمہور کا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، تمام لوگوں کا ہے کہ وہ نوافل میں کر سکتی ہے۔ صرف اختلاف جو زیادہ ہے وہ کیا ہے، وہ فرائض میں ہے۔ جی، یعنی وہ بھی بیچ میں ہی ٹھہرے گی؟ جی، وہ بھی بیچ میں ٹھہرے گی۔ جی جی، اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایک مرد بہت ساری عورتوں کی امامت کر سکتا ہے یا نہیں؟ صرف ایک مرد کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کے ساتھ آگے جو کھڑی ہیں محرم عورتیں ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں تو بہتر ہے کہ ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے الگ الگ عورتوں کے لیے امام متعین کیے تھے، اس لیے کہ مسجد میں ایک ساتھ گنجائش نہیں نکل سکتی تھی، تو عورتوں کے لیے حضرت عمر نے بھی عبد الرحمن القاری کو شاید، یا ابن ابی حثمہ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شاید عرف جاں ہیں یا کن کو، انہوں نے اس کا عورتوں کا امام متعین کیا تھا۔ جی جی، یعنی پردہ ہونا ضروری ہے یا باپردہ اگر عورتیں ہوں تو کافی؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی عورت نوز پیس میں نماز پڑھتی ہے تو جائز ہوگا اس کا نماز؟ کوئی حرجہ، نوز پیس میں پڑھے، جائز ہے اس کے لیے۔ کیا یعنی چہرہ کھولنا ضروری نہیں؟ احرام میں تھوڑی ہے کہ نوز پیس جو ہے اس کے لیے حرام ہے، نماز پڑھ رہی ہے، بہتر ہے۔ لیکن جہاں اسی صورت میں ہے کہ اس کے پاس مرد ہے، اجنبی مرد ہے، وہ دیکھ لے گا، تو وہ ظاہر بات ہے اسی حالت میں وہ نوز پیس لگا کے امام اور عورتوں کے درمیان کتنا فاصلہ؟ کوئی ہے، ایک صف کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے، 1.5 صف رکھ دیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے وہ 1 میل کا فاصلہ رکھیے دونوں کے درمیان۔ آپ دو روم میں ہو سکتے نہیں ہو سکتے ایسے؟ ہائی 2 روم میں مجھے اس میں تردد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک ہی روم، ایک ہی مسجد میں سارے پڑھا کرتے تھے۔ اب 2 روم میں نہیں، مجھے اس میں تردد ہے، الا یہ کہ اس کے ساتھ کچھ عورتیں ہیں جو اس روم میں ہیں، پھر اس کے بعد جو بچ رہی دوسرے روم میں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ اکیلے ایک روم میں دونوں کی الگ حیثیت ہو گئی ہے نا، الگ جگہ کی حیثیت مانی جاتی ہے۔ جی، اس لیے الگ الگ روم اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کے ساتھ کچھ عورتیں ہیں، پھر اس کے بعد باقی عورتیں دوسرے روم میں ہیں۔ یہاں پر ایک آتا ہے اشکال کی، ایک چھوٹا سا ایک ہال اور ایک روم ایسے ہوتا ہے، بیچ میں دروازہ ہے یا بیچ میں سے تھوڑی سی جگہ خالی ہے، جس سے امام نظر آ رہا ہے سب کو، پیچھے والوں کو، سب کو نہیں تو تھوڑے لوگوں کو تو نظر آ ہی جاتا ہے، تو ایسے میں جائز ہوگا؟ بھائی دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے روم بند ہے، اس کا تو سمجھ میں آ گیا، مجبوری کی صورت ہے۔ دیکھیے، بند نہیں، بات اصل نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ دونوں الگ الگ جگہ مانی تصور کی جاتی ہیں، ایک روم الگ جگہ، دوسرا روم الگ جگہ مانی جاتی ہے، لیکن اصل یہ چیز ہے، یہ نہیں ایک دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے۔ اصل چیز کیا ہے دونوں الگ الگ جگہ تو لگا ہوا ہی ہے نا، مثال کے طور پر بھائی وہ تو ٹھیک ہے، ساری پردہ لگانے کے بجائے دیوار تو ہے ہی۔ اللہ کے بندے، ساری دنیا ایک ساتھ ہے، لیکن ایک پردے سے کیا ہے اس کی الگ مستقل حیثیت نہیں ہو جاتی ہے، لیکن دیوار کھنچ گئی ہے تو مستقل الگ حیثیت ہو جاتی ہے اس روم کی۔
صرف الگ میں پردہ کیا ہے تھوڑے آڑ کے لیے، اس سے مستقل حیثیت نہیں ہوتی اس کی، بھلے سے بڑی سی کھلی جگہ ہو بیچ میں، کوئی بھی ہو اگر اس طریقے سے بنائی گئی ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی خاص ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں مجبوری ہے تو کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ امام الگ کھڑا ہو رہا ہے، عورتیں الگ کھڑی ہو رہی ہیں، تو ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ عورتیں کھڑی ہو جائیں تاکہ سب کا اتصال اپنا باقی رہ جائے۔ جی ایسی صورت میں کیا ایک عورت پیچھے اپنے شوہر کے ٹھہر سکتی ہے تاکہ وہ صرف بیوی ٹھہرے پیچھے اور باقی اور پیچھے جو؟ شیخ یہ مفروضے جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی کمرے میں کیوں نہیں کھڑی ہوتی ہیں عورتیں؟ اسی کمرے میں کھڑی ہو جائیں، یہ اتنا مفروضہ کرنا کہ ہاں مرد ہے اس کی بیوی دوسرے کمرے میں جا کے کھڑی ہو، کیوں ایسا مفروضے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اسی میں کھڑے ہو عورتیں پیچھے کھڑی ہیں پردہ کر کے، جیسے اللہ کے زمانے میں کھڑی ہوتی تھی، کیا وہ صحابیہ زیادہ جو ہے معزز اور جو ہے وہ باپردہ بننا چاہتی ہیں؟ جی اگلا سوال ہے، جیسے یہ بھی سوال بہت ہی زیادہ لوگ کر رہے ہیں آج کل کہ فطرانہ، جیسے اس سے پہلے ہم نے کئی مرتبہ شیخ محترم آپ نے جواب دیا کہ پیسے کی شکل میں نہیں دیا جا سکتا بلکہ اناج کی شکل میں دینا چاہیے، لیکن آج کے حالات میں آپ کا کیا جواب رہے گا کہ آج کے حالات میں لوگوں تک پہنچنا، خریدنا، یہ سب کچھ ذرا پریشانی والی بات؟ دیکھیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنی لوگ پریشانی بنا لے اتنی پریشانی ہے نہیں، جتنی بنا لے رہے ہیں فرض کر رہے ہیں اتنی ہے نہیں۔ آج بھی لوگ اس وقت بھی گلے، کھانے کا سامان، یہ وہ لوگ تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ پریشانی، کوئی اپنے گھر سے اب نکلے ہی نہیں، کسی سے مل بھی نہیں سکتا، کہیں دائیں، ایسا نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ نہیں شیخ، یہ تو عام جیسے سوسائٹی ہے وغیرہ ان کے پاس لائسنس ہے یا کچھ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، بغیر لائسنس، بغیر نہیں یہ بات بھی غلط ہے، بغیر لائسنس کے ہمارے ہندوستان وغیرہ میں خود ابھی بھی بھیج رہا ہوں، افطاری چیزیں لوگ پہنچا رہے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں لوگ۔ ٹھیک ہے، یہ تو بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ٹائم ملتا ہے، لیکن یہاں پر مشکل آئے گی کہ افطاری کا جو ارے بھائی ایک دن دو دن پہلے فطرانہ دے دیا جائے وہ تو جائز ہے نا، جی 3 دن پہلے جائز ہے کہ نہیں جائز؟ 2 دن پہلے تو ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ ہاں اب کہیں کہ بالکل ایسے فرض کر لیے کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ مجبوری ہے، کوئی صورت نہیں، تو ٹھیک ہے دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اپنی طرف سے دیکھیے ایک مجبوری ہوتی ہے، ایک مجبوری بنا لی جاتی ہے۔ آج ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ مجبوریاں بنا لیتے ہیں، مجبوری ہوتی نہیں ہے، مجبوریاں بنا لیتے ہیں، سود لینے کے لیے مجبوریاں بن گئی ہیں، لون کے لیے مجبوریاں بن گئی ہیں، سود کا پیسہ اس کے لیے مجبوری، ساری مجبوریاں بن گئی ہیں، لوگ تو مجبوری بنا لیتے ہیں، مجبوری ہوتی نہیں ہے۔ لیکن اگر فعلاً ایسی کوئی مجبوری ہے کہ جہاں نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی ایسا شخص ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ اپنا ادا کر دے، اس کے لیے اس طرف سے جائز ہوگا۔ اب ہو گیا نا آپ کا سوال جواب؟ چلیے جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میں مشتدانی کی علت میں دوبارہ ملوث ہو گیا ہوں، حالانکہ کافی دیر سے بچا ہوا تھا۔ بہرحال روزے کی حالت میں انہوں نے یہ کام کیا اور انزال کو روکا، لیکن پیشاب کے وقت منی کے خطرے نکلے جیسے محسوس ہوا، تو اب ان کے اوپر کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ مادے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا ہے، خارج ہو جانا ہے، یعنی جوش سے نکلے اور انسان جو ہے ٹھنڈا پڑ جائے۔ اب اس کو زبردستی روکے رکھے، یہ رکھے، اس کا حکم نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اس کا حکم نہیں ہوگا، ان کے روزے کا فساد لازم آئے گا۔ جمہور کبیر علماء کا یہی قول ہے، صرف امام ابن حزم رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کیا ہے، امام ابن حزم نے اختلاف کیا اور متاخرین میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے جو بنیادی چیزیں بتائی ہیں جس میں رکنے سے، اس میں سے کھانا پینا اور شہوت ہے۔ آپ جانتے ہیں مشجنی سے شہوت کا انزال ہونا، یہ شہوت کا تمام اتمام ہے، یہ شہوت کا اتمام ہے، صرف جو ہے بوسہ لینا یا اس طریقے سے یہ ابتدائی مرحلہ اتمام ہے، لہذا اصل یہ ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا چاہیے، خصوصاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بہت مجبوری ہے ان کے لیے، تو رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مجبوری یعنی وہ جائز کی صورت نہیں کہتا، اس کے علاوہ جو ہے اور کیا کریں کہ وہ تنہا رہنے سے اپنے آپ کو بچائیں، تنہا رہنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ تنہائی میں یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر اس کا زور ہوا کرتا ہے۔ جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ رمضان کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص پورے رمضان کا قیام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. یہاں پر کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک مرتبہ کوئی رمضان کا کوئی ایک رات کا قیام اگر نہ کرے یا کوئی تراویح نہ پڑھے تو کیا وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا؟ بھائی دیکھیے، ایک رات قیام چھوڑنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کوئی عذر تھا، اس کے سامنے کوئی عذر تھا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا عذر قبول کرنے والا ہے، اس کو پورا اجر ملے گا. دوسری وجہ ہوتی ہے کہ برابر تو کرتا رہا لیکن کسی دن معمولی سے سستی ہوئی طبیعت کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اجر دے گا، اس لیے کہ تقریباً وہ کر رہا ہے. لیکن ایک آدمی بڑی لاپرواہی کرتا ہے، چلو کوئی ضروری ہے کہ پوری پڑھیں ہم، دو ایک چھوڑ دیے تو کیا ہوا؟ تو ظاہر بات ایسا شخص اس اجر کا مستحق نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اس نیت سے کلی کرنا کہ تھوک میں تھوڑی سی ٹھنڈک آ جائے گی تو کیا یہ کلی کرنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، بہت حد تک ناپسندیدہ ہوگا، جسے مکروہ تنزیہی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کا منہ بہت خشک ہو گیا ہے اور بہت پریشان ہے، اور اس خشکی کو پریشانی کو دور کرنے کے لیے اگر جو ہے وہ کلی کر لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. یعنی اس میں انہوں نے لکھا بھی ہے کہ کلی کرنے کے بعد 3-4 مرتبہ تھوکنے کے بعد میں لعاب کو نگلنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. لعاب جو ہے کا نگلنا وہ مفطر صوم نہیں ہے. جی اگلا سوال شیخ، سنت محجورہ کے نام سے 2-3 پوسٹیں اور چل رہی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اس میں کہا گیا کہ عشاء کے بعد 4 رکعت والی جو پوسٹ ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب پچھلی مجلس میں نہیں آیا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں کوئی حدیث تو نہیں ہے، بہت جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کا عمل، جیسے قول ہے حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، یا بعض روایت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، اور بعض صحابہ سے حضرت علامہ البانی رحمہ اللہ حضرت عمرو بن عاص، حضرت عائشہ، ان دونوں کے اثر کو صحیح کہتے ہیں. اب میرا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں ہے، یہ مرفوع کے حکم میں ہے، لیکن اب جس کا دل مطمئن ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لے، واللہ اعلم. اس لیے کہ اولاً دیکھیں کہ اولاً تو سلف پر اس کا عمل، اس پر سلف کا عمل نہیں پایا جاتا. اولاً میرے نزدیک یہ بہت اہم ہے، کسی سنت کے اوپر سلف کے 2-4 چہی کا کیوں نہ عمل رہا ہو، لیکن مطلقاً جو ہے وہ مہجور ہو جائے، ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے جو لوگ معذور ہیں، جو لوگ معذور ہیں، مشکل کام کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، جو تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن وہ اپنے دل کے لحاظ سے مکمل ان کی یہ نیت ہے کہ ہاں بھائی میں تہجد کی نماز پڑھوں، اسی لیے کبھی ان کو موقع مل جاتا ہے فوراً اس کے لیے وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اب اگر ایسے لوگ جو ہے عشاء کی نماز یعنی سنتوں وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اگر ایسا پڑھ لیں تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے گا، واللہ عالم. جی اسی کے قریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجور کھانے کے بعد ان کی گٹلیاں جو نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انگلیوں کے پچھلے حصے سے نکالتے تھے تاکہ کوئی لعاب جو ہے دوسرے کھجور یا دوسرے لوگوں کو نہ لگے. اس کا کیا یعنی پورے مسئلے کا خلاصہ کیا ہے شیخ؟ لوگ اس کو سنت سمجھ کے یا بہت سارے طریقے سے اس کو پوسٹ کر رہے ہیں. بھائی دیکھیے ہمارے یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ایک عجیب سی لوگوں کو مل جائے تو اسے بہت زیادہ لے کر کے، یہاں پر 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اسے سنت نہیں کہیں گے، ہم اسے سنت کیوں؟ اس لیے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کے ہیں، اگر اللہ کے رسول اس کی اہمیت، اس کی فضیلت نہیں بیان کرتے، اس کا کوئی تاکیدی حکم نہیں دیتے، کوئی اجر نہیں بیان کرتے تو وہ سنت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عادات میں سے ہے کہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو علماء نے اس سے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے، علماء نے سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ سے چونکہ برتن ایک ہی تک کھاتے تھے، اب اگر گٹھلی نکال کر کے اسی میں رکھ دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کے لیے کیا ہے، باعث کراہت، جبکہ آپ کے بارے میں یہ نہ ہو لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا ہے، باعث کراہت ہو سکتی ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ پر رکھ لیا کرتے تھے. ایک کھائے اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ استحسان کی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان ایسا کرے کہ اس کے کھانے اور پینے سے کسی کو دوسرے کو کراہت محسوس نہ ہو. لیکن اب اس کے ہم طبی فوائد ذکر کرنا شروع کر دیں، یہ ہم نہیں کہتے کہ اس سے ہو نہیں سکتا ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اولاً شریعت سے کوئی ایسی چیز ثابت ہو، ایک چیز. دوسری چیز طبی طور پر اس کے جو فوائد آ جائیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے اس عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا. لیکن اب اس کو کہ ہاں اس کو اس طریقے سے پھینکا جائے اور یہ کیا جائے، نہیں. اللہ کے رسول سے خالق ایسا رکھ لیا کرتے تھے، ایسے کھائے ایسے رکھ لیے، پھر بعد میں اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے. جی یعنی اس کو سنت سمجھنا یا ضروری سمجھنا اس کے لیے نہیں قطعاً جو ہے یہ حدیث کے اوپر گویا کہ یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان مبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں؟ بھائی میرے نظر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ضعیف الترغیب والترہیب میں علامہ البانی نے حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کی بعض ایسی حدیثیں نقل کی ہیں جن میں یہ ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی، رمضان کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے یا گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کے. لیکن وہ حدیث سخت ضعیف اور موضوع ہے. جی البتہ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے جو سنن میں، اور شاید اگر سنن ترمذی میں تو یقیناً ہے کہ اس میں اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ ہر رات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و باغی الخیر اقصر. اور کیا ہے، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، یہ تو ہے. لیکن یہ تحدید کی 10 لاکھ یہ چیز میرے نظر میں نہیں ہے، واللہ اعلم. اسی کے غریب کا اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک میں انتقال کر جاتا ہے کیا وہ بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جہنم کا دروازہ بند ہے، لیکن آپ کھلا، جہنم کا دروازہ بند ہے نا، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کا دروازہ بند ہے، لہذا اسے جہنم میں نہیں لے جایا جائے گا. لیکن اگر وہ انسان فاسق ہے، فاجر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ مثال، آپ کوئی مہمان آنے والا ہے، آپ نے ایک کمرہ بند کر لیا ہے نا. کوئی بچہ شریر رہتا ہے، شرارت کر کیا کرتے ہیں، اس کو دھپڑ مارے اور اندر کیا کرتے ہیں، دھکا دے کے اندر دروازہ بند کر لیے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا. تو اگر کوئی فاسق فاجر ہے جو مغفرت کا مستحق نہیں ہے تو اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا. اور یہ بند ہونا اور یہ ہونا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اس دن جنت جہاں میں کوئی جائے گا ہی نہیں. اور ویسے بھی جنت اور جہنم میں جانا کب ہے اصل ہے تو حشر کے بعد ہے نا، سوال جواب کے بعد ہے نا. ابھی تو جہنم کی طرف یا جنت کی طرف، نیک لوگوں کے لیے جنت کی طرف قبر میں، اور برے لوگ جہنم کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے. جی علا کل حال کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت ہے اور اس کا حساب نہیں ہوگا. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزہ ہی نہیں ہوتا جس میں لوگوں کا گوشت کھایا جائے، یعنی غیبت کی جائے. مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دیا گیا ہے. ہاں شاید اشارہ اس حدیث طرف اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ ما صام من ظل یأکل لحوم الناس. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مسند ابو داؤد 43 میں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف ہے. یزید ابن ابان حضرت انس سے روایت کرتے ہیں جو ضعیف ہیں. البتہ جہاں تک غیبت کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک غیبت کرنے کا تعلق ہے وہ تو جیسے ویسے ہی حرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں وہ کیا ہے، سخت حرام ہے. کیا ہے، سخت حرام ہے. جیسا کہ وہ حدیث جو مسند احمد میں ہو رہا ہے، علم کے نزدیک مختلف فی ہے کہ صیام جنۃ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ دیا. ڈھال کو کہا کیا ہے، کہا کہ غیبت کرنا اور چغلی کرنا ہے.
تو یہ حدیث مختلف فی ہے، مسند احمد محققین جہاں تک مجھے آ رہا ہے اسے حسن لغیرہ ہی کہتے ہیں۔ تو علی کل حال روزے کی حالت میں غیبت اور اس کی چغلی، من لم یدع قول الزور فللہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اگر ہاسٹل میں ہو اور ہاسٹل میں ایک ساتھ کھانا دیا جاتا ہے، تو وہ لڑکا یا لڑکی اگر ہاسٹل میں اپنے کھانے کے ساتھ کسی اور اپنی مسلم بہن یا بھائی کا اگر کھانا لے کر آتا ہے یا آتی ہے، وہ ایسا ساتھی جو روزہ نہیں رکھتا ہے وہ کھانا یعنی دوپہر میں کھائے گا یا ناشتہ کرے گا اس سے جو بھی ہے، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایسے شخص کے لیے کھانا لانا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، اس کے لانے کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ دونوں کی ڈیوٹی باری باری ہے، ایک دن آپ لے آتے ہیں، ایک دن وہ لے آتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بار بار برابر آپ لوگوں کی ڈیوٹی چل رہی ہے۔ یہ بہتر الگ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون نہ کریں، یہ الگ مسئلہ بہتر ہے، لیکن اس میں اگر وہ انسان روزہ نہ رکھے اور بعد میں اپنا کھائے تو اس پر کوئی گناہ آپ پر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ اس پر احسان کرتے ہوئے نہیں ہے، لیکن آپ اس کے لیے کھانا لے کر کے آئیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا کب کھائے گا وہ، تو یہ چیز یہ الگ مسئلہ ہے جی، یہ جائز نہیں ہے جی، یعنی تعاون نہیں کرنا چاہیے، تعاون نہیں ہونا چاہیے جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو فجر کے بعد یا مغرب سے پہلے اگر حیض سے وہ اگر پاک ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ وقت پورا یعنی روزہ رکھے گی یا کھا پی سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی؟ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کا روزہ نہیں رکھا ہے تو اسے کھانے اور پینے کی اجازت ہے، وہ کھا سکتا ہے کہ نہیں ہے؟ کھا سکتی ہے، ہاں کھا سکتی ہے، وہ مریض کے حکم میں ہے، یعنی کوئی روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں بلکہ روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کہیے کہ بھوکا رہنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ وہ البتہ یہ ہے کہ عورتیں ہمارے ہاں عام طور پر شرماتی ہیں، اظہار نہیں کرتی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے میں ہے نا پوشیدہ طور پر چھپ کر کے بہت گنجائش ہے، اس میں اپنا کچھ نہ کچھ کھا پی سکتی ہیں جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے شرک اکبر کا اگر کوئی ارتکاب کر لے تو اب توبہ کرنے کے لیے کیا پھر اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا یا نہیں؟ بھائی دیکھیں، شرک اکبر کیا وہ جانتا تھا پھر بھی کر لے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک توبہ کرنا ہی اس کا جو ہے انشاءاللہ یہی ہے کہ گویا کہ وہ شرک سے توبہ یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف آ رہا ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ کسی آدمی سے ایسا کام ہو تو لا الہ الا اللہ پڑھے، جیسا کہ سنن نسائی وغیرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حلف باللات والعزى، جو لات اور عزیٰ کی قسم کھائے وہ کہے لا الہ الا اللہ، وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ جی، جبکہ وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ تو ایسی حالت میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ، الا یہ کہ اس کا شرک ایسا رہا ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی انکار کی حیثیت سے ہے، تب تو ضروری ہے کہ اس کا اقرار کرنا ہوگا، ضروری ہے کہ اس کا انکار، لیکن ایسا ہے کہ لا الہ کے تقاضے کو توڑ رہا ہے، لا الہ کے انکار نہیں لیکن لا الہ کے تقاضے کو، جیسے لا الہ الا اللہ تقاضا ہے کہ وہ کسی کو سجدہ بطور عبادت کے اس کو نہ کرے، لیکن اب کسی کو کر لیتا ہے نا، تو ایسے ہم نہیں کہیں اس کے اوپر کیا اس سے واجب توبہ واجب ہوگی کہ اب میں یہ شرک ہے میں ایسا نہیں کروں گا، اب اس کے اوپر پڑھنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ ہو کہ لا الہ الا اللہ اسی سلسلے میں ہو، لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں اگر شرک ہے کہ ہاں انکار کر رہا یہ ہے، تب تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ اس کا اقرار کرے جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے جیسے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے یعنی طالب علم سے یعنی رات بھر قرآن پڑھنے کا جو واقعہ ہے یہ کہاں تک ہے؟ کوئی کتاب میں موجود ہے؟ یعنی بھائی دیکھیے یہاں پر دو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قصہ پہلے چھوڑ دیجئے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کیا ایک رات میں قرآن پڑھنا یہ جائز ہے کہ نہیں، اور وہ حدیث جس میں منع کیا گیا ہے کہ ما فہم یا ما اعوذ باللہ من قرأ القرآن اقل من ثلاث، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، کیا اس حدیث کا یہی مفہوم ہے کہ ایک رات؟ وہ کیا ہے بطور سمجھنے کے ہے، البتہ بطور تلاوت کے اگر کوئی آدمی کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہ عادت نہیں بنی ہے،
بعد افضل جگہ پر پہنچ گیا ہے، بعد افضل رات اس کو مل گئی ہے، تو اگر کوئی شخص ایک رات میں پورا قرآن پڑھتا ہے یا دن میں قرآن پڑھتا ہے اور عادت اس کی نہیں ہے تو یہ بہت سے علماء کے نزدیک جائز ہے۔ امام اسحاق بن راہویہ، امام ابن حنبل رحمہ اللہ اس کی جواز کے قائل ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے تو یہ ثابت ہے، حضرت عثمان غنی سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ الگ مسئلہ ہے، اہل علم میں مختلف فی ہے، لیکن میرا دل جس پر مطمئن ہے کہ ہاں بھائی یہ جائز ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ احمد حنبل رحمہ اللہ سے اس واقعے کا آنا، یہ واقعہ میزان الاعتدال کے جس صفحہ کے اندر ہے اس میں نہیں مل سکا مجھ کو۔ دوسرے لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 3-4 نسخے میزان الاعتدال کے دیکھے ہیں، اور شاملہ جو یہ کتابوں کی ایک فہرست ہے کمپیوٹر کے ذریعے، اس میں بھی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو تلاشنے کی کوشش کی، لیکن وہ مل نہیں سکا یہ قصہ۔ تو واللہ عالم یہ کہاں سے لیا ہے، اس کی فوٹو بھیجیں۔ اور میزان الاعتدال کیا ہے؟ میزان الاعتدال وہ ضعفاء الرجال کی کتاب ہے، یعنی ان لوگوں کا ذکر ہے جو ضعیف ہیں، بعض ان میں ایسے ہیں جو ثقہ کو پہنچتے ہیں۔ تو یہ کس شخص کے ترجمے میں ذکر کیا گیا اس کو بیان کیا جائے، اس طریقے سے اس قصے تک پہنچنا آسان ہوگا اور دیکھا جا سکے کہ ہاں اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال، جیسے شیخ محترم یہ سوال اس سے پہلے رہ گیا تھا کہ ڈائلیسس کا جو بیماری ہے، اصل میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہمارے بھائی لوگ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہم لوگوں کے ہاں رائج یا ہمارے اردو میں نہیں بولا جاتا۔ بھائی گردے کی صفائی ایک عام لفظ ہے، اس کو بولا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ جی اپنی زبان سے اتنی نفرت کیوں ہے لوگوں کو، ہے کہ نہیں؟ معلوم ہی نہیں ہوگا، گردہ معلوم نہیں لوگوں کو، کمال ہے، گردہ نہیں معلوم ہے گردہ کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن ایک بسا اوقات کیا ہے کہ ہاں ہم ذرا بڑے پڑھے لکھے نوجوان میں کسی پر حملہ نہیں کرتا، لیکن ایک عادت بن گئی ہے لوگوں کی، اس لیے بسا اوقات بہت سے مسائل کے سمجھنے میں کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں غسیل الکلا کہتے ہیں، ہے نا، اور ہمارے یہاں گردے کی اگر یہ صفائی کا طریقہ الحمدللہ، اگر یہ صفائی کا طریقہ ایسا ہے کہ اسے باہر اس کا خون کو لے کر یا بڑا حصہ لے کر کے وہ جو خون کو صاف کرنے والی جو مصنوعی جو گردہ ہوتا ہے، مشین ہوتی ہے، اس میں صاف کیا جاتا ہے، تو اہل علم یہاں کے لجنہ دائمہ وغیرہ کا فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے، بعض غذائیت کا، بعض سکریات کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر صرف جو ہے وہ رگو ہی میں ہے اور کوئی طریقے صفائی کی جا رہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر مکمل صفائی کی جا رہی ہے، اس لیے اس سلسلے میں ہم اپنے بھائی یا بہن جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کے اندر کوئی پریشانی سختی نہیں رکھی ہے۔ آپ کے اوپر اتنی پریشانی ہے کہ آپ کو گردہ، یعنی ظاہر بات ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ ہفتے میں 1 بار 2 بار 3 بار کسی کا گردہ، تو اس کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالی سے ثواب کی امید رکھیے اور روزہ قضا کر دیجیے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے آپ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ ایک بہن ہے جنہوں نے تقریباً 2 سال پہلے اسلام قبول کیا الحمدللہ، لیکن اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رہنا پڑتا ہے انہیں ہمیشہ، تو لہذا اب روزہ ان کے لیے جب رکھتی ہیں تو سب گھر میں کیونکہ انہوں نے اپنا اسلام چھپایا گھر میں، تو لوگ سارے پوچھتے ہیں گھر والے کہ کھاتی پیتی کیوں نہیں ہو، تو کیا ایسی صورت میں اس کے لیے 1-2 دن کا روزہ چھوڑنا جائز ہوگا؟ واللہ اعلم، واللہ اعلم۔ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، البتہ اس کی وہ قضا کریں گی، اس کی قضا وہ کریں گی، لیکن یہ ہے کہ میں چھوڑنے نہ چھوڑنے کے جواز کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، واللہ اعلم۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ خاوند کی خوشی کے لیے بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے اس سے پہلے کہا گیا کہ عورتیں تو بال کاٹ سکتی ہیں، جائز ہے، لیکن خاوند کی شوہر کی خوشی کے لیے بھائی اگر وہ جیسے پہلے تفصیل بتائی گئی ہے کہ وہ اتنا نہ کٹے کہ مردوں کے بال کی طرح ہو جائے، یا وہ اس کی کٹنگ نہ ہو جس سے بعض فاسق اور فاجر عورتیں پہچانی جاتی ہیں، تو اگر شوہر کو راضی کرنے کے لیے ویسے بال کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔
لیکن یہ ہے کہ وہ کہے کہ ہاں بھائی دیکھو جس طریقے سے وہ گانے والی، وہ ناچنے والی، وہ ایکٹر، وہ فلاں جو ہے کر دے، ایسے تم بناؤ، تو ظاہر بات ان کی مشابہت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں تندرست کو زکوٰۃ دینا، جیسے انہوں نے سنا کہ تندرست کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو کیا اصل میں ہمارے بھائی لوگ کٹے کمانے والے بسا اوقات ہے حدیث کے سمجھنے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا حظ فیہ لغنی ولا لقوی اور لسوی مقتصب، مالدار اور وہ شخص جو طاقتور ہے، کمانے والا ہے، اس میں اس کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ اس صورت میں ہے کہ وہ شخص محنت نہیں کرتا، مواقع موجود ہیں لیکن کماتا نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ضرورت بھر سامان نہیں مل پا رہا۔ یا آج کل جو صورت حال ہے کہ آج کل طاقت ہے لیکن اب کوئی باہر نکل ہی نہیں سکتا، تو ایسے طاقتور کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جس کی ممانعت ہے وہ یہی ہے کہ وہ شخص اس کے پاس استطاعت ہے، مواقع موجود ہیں، لیکن گھر بیٹھا ہوا ہے، کما رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے اور وہ محنت نہیں کرنا چاہتا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عیدگاہ میں جگہ کی تنگی ہو اور لوگ زیادہ ہوں تو کیا 2 بار میں عید کی نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ 2 بار میں یعنی ایک ہی امام پڑھائے گا کہ الگ الگ امام؟ اب تو کئی جگہ ایک ہی امام ہوتے ہیں، کسی جگہ ایکسٹرا ہو ہی جاتے ہیں۔ ایک ہی امام کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ عید کی نماز نہ اس کو واجب مگر مانا جائے بعض اہل علم کے نزدیک، اور اصل یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنا ہے کہ نہیں ہے، اور نہ وہ فرض کے طریقے سے ایک بار فرض کی نیت سے، دوسری بار نفل کی نیت سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کی چھوٹ گئی ہے اور دوسرا کوئی آدمی آتا ہے اور انہیں اس طریقے سے پڑھاتا ہے تو کیا ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن جمہور اہل علم جیسے حنبل ہیں، مالک ہیں، شافعی ہیں، یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ خطبہ نہیں دے گا، ایک ہی خطبے پر اکتفا کرے گا، اور مجھے جہاں تک یاد ہے شیخ ابن باز کا بھی فتویٰ یہی ہے۔ جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اگر ہم عیدگاہ نہ جا سکے تو کیا ہم محلے کے 2-4 گھر والے مل کر عید کی نماز ایک گھر میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں حکومت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اب یہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس میں انسان کا یہ ہو کہ اولاً دیکھیے خلاف ورزی کی 2 صورت ہے، ایک خلاف ورزی کی بغاوت کی صورت اختیار کر جائے، ہے کہ نہیں ہے، تو یہ تو جائز نہیں ہے، خاص طور پر جہاں پر اسلامی حکومتیں ہیں، یہ جائز بغاوت کی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ضرر، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ پولیس کا ڈنڈا پڑے گا، پولیس ہمیں ذلیل کرے گی، شرم آنی چاہیے کہ بوڑھے ہیں، داڑھی سفید ہیں، ہے نا، اور وہ جو ہے ان کے اوپر ڈنڈے پڑ رہے ہیں، اور پھر بھی بدید ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو لیس للمؤمن ان یذل نفسہ، مومن کے لیے نہیں کہ اپنا، ہے کہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور تکبیرات میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کثیر ابن عبداللہ نبی ہے وغیرہ کی جو روایت ہے وہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی جو روایت ہے، یہ حدیثیں سنن ترمذی، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہیں کہ انسان جو ہے وہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 7 تکبیریں کہے گا، ہے نا، اور دوسری رکعت میں اٹھنے کے جو بعد ہے وہ کیا ہے، 5 تکبیریں رہیں گی، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرات کیا ہے، دونوں کے بعد کی جائے گی، کیا ہے قرات، دونوں رکعت میں قرات تکبیر کے بعد کہی جائے گی۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
البتہ وہ طریقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مروی ہے، اور اس کے بعد ترک علامہ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ہاں بھائی وہ پہلی رکعت میں قرات کے بعد اور دوسری رکعت میں قرات سے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، رکوع سے پہلے، قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن بعض صحابہ کا اس کے اوپر عمل ہے، تو اگر کسی نے عمل کیا تو ہم یہ نہیں کہیں کہ ہاں بھائی وہ کہہ رہے ہیں، ہم صرف اس کے جواز کا فتویٰ دے سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے ہے، لیکن اسے سنت نہیں کہہ سکتے، اسے سنت نہیں کہیں گے۔ تو صحابہ نے بھی کیا ہو تو کچھ دلیل ہوگی؟ بھائی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحابی اس چیز میں وسعت کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہاں اس بارے میں وسعت ہے، یہ نہیں کہ یہ سنت ہے، وسعت ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بعض روایت ہے کہ وہ بسا اوقات، اور علامہ البانی اس کی سندوں کو صحیح بھی کہتے ہیں، کہ وہ 9 تکبیروں کے قائل تھے بسا اوقات، ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں وسعت ہے، کوئی تحدید نہیں ہے۔ جس طریقے تراویح کے بارے میں ہوا، اصل کیا اللہ کے رسول سے زیادہ تو ثابت نہیں ہے، لیکن سلف نے سمجھا کہ اس میں وسعت ہے، اس میں وسعت ہے، اس سے زیادہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت جو ہوگا کیا ہوگا، وہ اتنا ہی رہے گا۔ تو ایسے بعض صحابہ یہ سمجھتے رہے ہوں گے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا جی، اس لیے ان کے ردیہ ہو کہ ہاں بھائی اس میں کیا تکبیر، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، اللہ کے رسول سے اتنا ثابت ہے، لیکن وہ سمجھے ہوں گے ہم اس میں کم کر دیں، زیادہ کر دیں، آگے کر دیں، پیچھے کر دیں، تو اصل مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، وہ ادا ہو جا رہی ہے جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عید کی صبح کو اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے فطرانہ واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، فطرے کا وجوب کا وقت کیا ہے، وہ غروب ہے، غروب کے وقت، یعنی لیلۃ العید جسے کہا کرتے ہیں، رمضان کی آخری تاریخ جب سورج ڈوب رہا ہے تو ڈوبنے سے پہلے پہلے جو موجود ہے اس کے اوپر صدقہ فطر ہے، اور جو اس کے بعد وجود میں آتا ہے اس پر صدقہ فطر نہیں۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔